آپ سے غیبی سے آواز آتی ہے اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو اے موسیٰ سن، میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، چاند سورج کو پیدا نہ کرتا، فرشتے انبیاء کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ سن، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، اور سر حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا ہے وہی۔ السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم فقیروں کے داتا، حضرت آمینہ کا دولارا، حضرت عبداللہ کا جگر پارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نرالا، شہنشاہ کون و مقام، مالک زمین و زمان، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے کہ بات توفیق کی ہے، بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا، بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا، تب تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں، تب تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں، اور ان کی اوصاف کی کثرت کا بیان ناممکن، ان کے اوصاف کی کثرت کا بیان ناممکن۔ کچھ اگر لکھنا ہے تو سورہ کوثر لکھے، کچھ اگر لکھنا ہے تو سورہ کوثر لکھے۔ اور کوئی اگر پوچھے کہ ہے کون پرندہ بہتر، کوئی اگر پوچھے کہ ہے کون پرندہ بہتر، ہم اپنی مرضی سے مدینے کا کبوتر لکھے، ہم اپنی مرضی سے مدینے کا کبوتر لکھے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ رکھ دیا آقا نے جس پیالے میں دست رحمت، رکھ دیا آقا نے جس پیالے میں دست رحمت، اس کو پیالہ نہ لکھے بلکہ سمندر لکھے، اس کو پیالہ نہ لکھے بلکہ سمندر لکھے۔ اور خون سے عظمت اسلام زمین پر لکھنا، خون سے عظمت اسلام زمین پر لکھنا، ایسی تاریخ تو کربل میں 72 لکھے، ایسی تاریخ تو کربل میں 72 لکھے۔ اور میری قسمت پہ کرے فخر سلاطین جہاں، میری قسمت پہ کرے فخر سلاطین جہاں، اہل تاریخ گر ان کا گدا گر لکھے، اہل تاریخ گر ان کا گدا گر لکھے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے چہلم شریف کی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ چہلم کی ایک محفل سجائی گئی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا، اور جو ہے ہم اس محفل رسول پاک میں سب لوگ حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرمائے، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اسے جانا ہے. کوئی بھی کسی مذہب کا ہو اسے بھی جانا ہے، کوئی بھی کسی عقیدے کا ہو اسے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی مالدار ہو اسے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کوئی غریب ہو اسے بھی اس دنیا سے جانا ہو، کوئی کالا ہو کوئی گورا ہو اسے بھی اس دنیا سے جانا ہے. کیونکہ ایسا فرمان الہی ہے. اس فرمان کے مطابق حضرات گرامی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. قرآن کریم کی یہ واحد آیت ہے کہ اس پر جو ہے کافر بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کافر بھی اس کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا. حضرات ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ویسے ہی نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے تو عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے. وہ جو ہے تمام جو ہے احکم الحاکمین ہے. اس نے جو ہے کسی کو بھی فضول پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ہم یہاں پر اس دنیا میں آئے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ دنیا ایک چمن کی مثال لے لیجیے. یہ چمن جس طریقے سے چمن میں پھول بھی ہوتے ہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس دنیا کو سمجھتے ہوئے چلیے. جس طریقے سے چمن میں پھول اور کانٹے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس دنیا میں مومن بھی ہے کافر بھی ہے. حضرات گرامی جب مالی جاتا ہے چمن میں تو وہ پھولوں کو لاتا ہے اور سجا کر رکھتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے. حضرات گرامی اور کانٹوں کو جب لاتا ہے تو انہیں پھینک دیتا ہے، کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا سے مومنوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، کافروں کو اٹھاتا ہے دوزخ کے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتا ہے. حضرات گرامی دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. حضرات گرامی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والتسلیم کو جب کوہ طور پر نوازا گیا تو عرض کرنے لگے میرے مولا پروردگار تو نے مجھے ایسے مرتبے سے سرفراز فرمایا ہے، ایسے مرتبے سے سرفراز فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا مرتبہ نہیں دیا. حضرات گرامی ہاتھ سے غیبی سے آواز آتی ہے اے موسیٰ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومطالعہ توحید وحب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی ہاتھ سے غیبی سے آواز آتی ہے اے موسیٰ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو لے لو اور زندگی کی آخری لمحات تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی محبت پر رہو. حضرات گرامی جب اتنا سننا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبی کرنے لگتے ہیں اے میرے مولا پروردگار کیا محمد کی محبت تیری توحید کے؟ تو پھر ہاتھ سے غیبی سے آواز آتی ہے لولا محمد و امته لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اياك. حضرات گرامی آواز آتی ہے ہاتھ سے غیبی سے آواز آتی ہے اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو اے موسیٰ سن میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، زمین
जमीन और आसमान को पैदा न करता, चांद सूरज को पैदा न करता, फरिश्ते अंबिया को पैदा न करता। ऐ मूसा सुन, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत ना होती तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहा तुम्हारे लिए, उठे भी बहा तुम्हारे लिए। आला हजरत क्या ही खूब फरमाते हैं, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमना अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने ये सुना और हद गैबी से आवाज आई, हदीस कुदसी है, लौला का नमाज हक़ुर रबूबिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। अल्लाह ताला फरमाता, हदीस कुदसी है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी नहीं होते तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रबूबियत को जाहिर न फरमाता, रब होने को जाहिर न फरमाता। जब नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर जलवा अफरोज करना चाहा, फिर ऐलान लगवाया कि जाओ जमीन और आसमान में ऐलान कर दो मेरा महबूब आने वाला है। जब ऐलान सुना है तो जमीन जो है, जमीन अर्ज करने लगती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने जो है अपने महबूब नबी को तू भेजना चाहता है, तो जमीन अर्ज करने लगती है, मेरे मौला परवरदिगार तू मुझ पर भेजना ताकि मैं अपनी किस्मत पर फख्र करूं। हजरत ग्रामी इधर ये मामला था और उधर जो है आसमान भी अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तू अपने महबूब को जलवा अफरोज करना चाहता है तो मुझ पर भेजना ताकि हम अपनी किस्मत पर नाज करें, किस्मत पर फख्र करें। हजरत ग्रामी बुलबुल सिदरा के मक्की जिब्रील अमी जो है आते हैं और कहते हैं मेरे मौला परवरदिगार, ये दोनों इस तरीके से अर्ज कर रहे होते हैं। हजरत ग्रामी जब इतना कहा तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया, कह दिया जाओ तुम जमीन को खुशखबरी सुना दो, मुबारकबाद दे दो, और आसमान को भी खुशखबरी सुना दो, मुबारकबाद दे दो, और इन दोनों से कह दो जब मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो मीलादुन नबी, जश्न मीलादुन नबी जमीन पर होगा और जश्न मेराजुन नबी आसमानों की तरफ होगा। हजरात सुभान अल्लाह। और इधर ये मामला चल रहा था और आगे बढ़ते चाहिए, आप इधर मामला चल रहा था आगे बढ़ते जाइए, इधर ये मामला चिंता नहीं था, उधर जो है रात और दिन ये दोनों फरियाद करने लगे, ऐ मेरे मौला परवरदिगार, रात कहने लगी मुझ में भेजना अपने महबूब को ताकि हम अपनी किस्मत पर फख्र करें। दिन अलग कहने लगा, नहीं दिन में भेजना ताकि हम अपनी किस्मत पर फख्र करें। कहा जाओ इन दोनों को भी खुशखबरी सुना दो, मुबारकबाद दे दो और कह दो इनसे मेरा महबूब ऐसे वक्त में तशरीफ लाएगा कि रात जाते जाते मेरे महबूब का दीदार कर लेगी और दिन निकलते निकलते मेरे महबूब का दीदार। अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, शब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है। हजरत ग्रामी हमारे नबी सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए, रात जा रही थी, दिन निकल रहा था, अंधेरी जा रही थी, उजाला आ रहा था। हजरत ग्रामी ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि उजाला आ रहा है, अंधेरी जा रही है। अब ये सवाल कोई कर सकता है, मोतरज़ एतराज कर सकता है कि आपके नबी जो है रात दिन का जो संगम होता है, एक तो सुबह में होता है, एक तो शाम
شام کے ٹائم میں بھی ہوتا ہے، تو آپ کے نبی صبح کے ٹائم کیوں آئے؟ رات کے وقت بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ادھر بھی سنگم ہو رہا ہے، ادھر بھی میل ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، تو جواب یہ آتا ہے کہ میرے نبی نور ہے، نور، میرے نبی نور ہے۔ ایسے وقت میں تشریف لائے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے جب ان کے نبی آئے تھے تو اندھیرا آ رہا تھا، دن جا رہا تھا، اجالا جا رہا تھا، اندھیرا آ رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اندھیرا لے کر نبی آئے ہیں۔ نہیں، میرے نبی نور ہے، اجالا لے کر تشریف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، نور دن دھونا تیرا دے دال صدقہ نور کا۔ حضرات ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور گچ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی ہمیں سننا ہے، سماعت کرنا ہے، تو میں وقت کی قلت دامنگیر سمجھتا ہوا آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے اور سنا آپ لوگوں نے اس میں قصد صاحب اللہ سلمان جو اغلاط بھی سرزد ہو گئے ہوں، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل صالح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔